حسین بھی نمازی تھے، امیر معاویہ کا بیٹا یزید بھی نمازی تھا، ادھر بھی اذان ہوتی تھی، ادھر بھی اذان ہوتی تھی، ادھر بھی نمازیں تھی، ادھر بھی نمازیں تھی، ادھر بھی کلمہ تھا، ادھر بھی کلمہ تھا، لیکن سرکار امام حسین نے بیعت نہیں کی، ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیا۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کارن کیا ہے؟ کارن یہ ہے کہ اسلام کا حاکم وہ ہوگا جو شراب کو ہاتھ نہ لگائے، اسلام کا حاکم وہ ہوگا جو تاش کے پتیوں کو ہاتھ نہ لگائے، اسلام کا حاکم وہ ہوگا جو زنا کی طرف نہ بڑھے، اسلام کا حاکم وہ ہوگا جو چغلی اور غیبت سے محفوظ ہو، اسلام کا حاکم وہ ہوگا جو فاسق کے مولن نہ ہو۔ یزید شرابی تھا، یزید زانی تھا، یزید فاسق کے مولن تھا، تو پتہ کیا چلا؟ صرف جمعہ اور عید کی نماز پڑھنے سے کوئی کامل مسلمان نہیں ہو جاتا۔ مکمل حسینی اور مکمل مسلمان آپ اس وقت ہو سکتے ہیں جب مسجد سے 5 وقت کی صدائے بلند ہوتی ہے، آپ دکانوں میں بیٹھے رہتے ہیں، آپ بازاروں میں بیٹھے رہتے ہیں، پھر جلسے میں آ کر، جلوس میں آ کر آپ یہ دعویٰ ٹھوکتے ہیں، آپ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ میں امام حسین کا غلام ہوں، میں امام حسین کا ماننے والا ہوں، میں امام حسین کا چاہنے والا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ! جس نے بیٹے کے ہاتھ میں تاش کی پتیاں ہو وہ امام حسین کا غلام نہیں ہے، جس کا بھتیجا شراب پیتا ہو وہ امام حسین کا غلام نہیں ہے، جس کی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہ ہو وہ امام حسین کا غلام نہیں ہے، جس کی ماں اور بہنیں کھلی عام بے پردگی کے ساتھ مارکیٹ اور بازاروں میں گھومتی ہو وہ امام حسین کا غلام نہیں ہے۔ امام حسین کا غلام نمازی ہوتا ہے، امام حسین کا غلام متقی ہوتا ہے، امام حسین کا غلام پرہیزگار ہوتا ہے۔ امام حسین نے اپنے بیٹے کی جانوں کے نذرانے پیش کر دی، معصوم علی اصغر کو پیش کر دیا، امام علی اکبر کو دے دیا، لیکن شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ یہی سے امام حسین نے ایک پیغام عام کر دیا کہ سامنے والا اگرچہ جمعہ پڑھتا ہو، سامنے والا اگرچہ گائے کا گوشت کھاتا ہو، سامنے والا اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہو، لیکن سچا حسینی وہی ہے جو شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے، جو جواری کے ساتھ نہ بیٹھے، جو ڈرگس خور کے ساتھ نہ بیٹھے، جو چغل خور کے ساتھ نہ بیٹھے، جو غیبت کرنے والوں کے ساتھ نہ بیٹھے، جو مسجد پہ نہ جانے والوں کے ساتھ نہ بیٹھے، جو 5 وقت کی نماز چھوڑنے والوں کے ساتھ نہ بیٹھے، بلکہ سچا حسینی وہ ہے جو علماء کی صحبت میں بیٹھے، سچا حسینی وہ ہے جو 5 وقت کی صدا میں مسجد پہنچ کر اپنے پیشانی کو سجدے میں رکھ کر رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرے، سبحان ربی اللہ کی صدا بلند کرے، وہ پکا حسینی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ! یہی سے امام حسین نے یہ پیغام دے دیا۔ میں آپ کو بتاؤں، ابھی مفتی اختر فاضل قبلہ نے بڑی اچھے انداز میں آپ کو خطاب کرتے ہوئے کہا، میں نے بھی یہ بات سنی، آج ہمارے نوجوانوں میں نشے کی عادت عام ہوتی جا رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار صرف چوپڑا کا تنظیم نہیں، اس کا ذمہ دار صرف یہ علماء نہیں، اس کے ذمہ دار ہمارے سماج کے وہ بڑے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں۔ میں ان سے ادباً گزارش کرتا ہوں، آپ ایک قانون لگائیے کہ جس کا بیٹا شرابی ہے اس کے گھر میں ہم نہ نکاح میں جائیں گے نہ شادی بیاہ میں جائیں گے، اس کے یہاں اگر کوئی مر جائے تو اس کا جنازہ کوئی پڑھائے گا نہیں۔ پھر کون مائی کا لال ہے؟ کس میں اتنی دم ہے جو ڈرگس لے؟ کس خاندان کے بچے میں اتنی جرأت ہے کہ وہ شراب پیے؟ کس خاندان کی بیٹی میں یہ جرأت ہے وہ بے پردگی کے ساتھ گھومے؟ آپ ایک قانون پاس کر دیجئے کہ جس کے گھر میں شرابی ہے اس کے شادی بیاہ میں نہیں جائیں گے، اس کے یہاں نکاح میں نہیں جائیں گے، اس کو سماج سے بائیکاٹ کر دیں گے۔ انشاءاللہ یہ کام مشکل ضرور ہے، لیکن اس کام سے آنے والے 10 سال کے بعد، آنے والے 15 سال کے بعد ہمارا سماج بہتر ہوگا، ہمارے سماج میں انقلاب پیدا ہوگا، ہمارے سماج کا نوجوان جواری نظر نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ! میں آپ کو تیزی کے ساتھ بتاتا چلوں، سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جو جوان ہے، 22 سال ان کی عمر ہے، آج ہمارے یہاں 22 سال کے نوجوان سے ایک نوجوان کو اگر 2 نوجوانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے کہہ دیا جائے تو نوجوان کو ایک موقع مارنے سے وہ نوجوان گر جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی بازوؤں میں طاقت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے جسم میں قوت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے سینے میں جگر نہیں ہے۔ جگر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ نمازی نہیں ہے، اس کے جگر میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں ہے، وہ 5 وقت کی نماز سے اپنے پیشانی کو منور نہیں کیا ہے، بلکہ گٹکا اور تاش، سگریٹ اور خیمے کے نشے سے اپنے آپ کو اس طرح، اپنا منصوبہ اور اپنا چہرہ اس طرح بنا دیا ہے۔ مولانا حسین صاحب، بڑی معذرت کے ساتھ میں کچھ تلخ باتیں کہتا ہوں، آج مسلمان کا بچہ مسلمان کے بچوں کو
کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے یا غیر کا بچہ ہے. مسلمان کا بچہ ہے. پتہ نہیں یہ بری رسمیں ہماری سماج میں کہاں سے آ گئی. مسلمان کا بچہ نبی کا غلام, جلوس کا دن آئے گا تو جھنڈا لہرائیں گے, نعرہ رسالت کا, لیکن مسلمان کا بچہ ہاتھ میں کڑا پہنتے ہیں, مسلمان کا بچہ کان میں بالی پہنتے ہیں, مسلمان کا بچہ گلے میں ہار پہنتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نہ ہاتھ میں کڑا پہننا جائز ہے, نہ کان میں بالی پہننا جائز ہے, نہ گلے میں ہار پہننا جائز ہے. گلے میں ہار ہے, ہاتھ میں کڑا ہے, کیا وہ باپ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا ہے؟ دن بھر میں بیٹا کہیں بھی رہے لیکن رات میں آ کر اپنے باپ کے ساتھ کھانا کھاتا ہے. کیا باپ کی نظر اس کڑے پہ نہیں پڑتا؟ باپ کیوں نہیں کہتا بیٹا تم محمد عربی کے غلام ہو, بیٹا تم اس حسین کے ماننے والے ہو جس حسین نے شریعت کو بچانے کے لیے, اسلام کو بچانے کے لیے اپنی تمام خاندان کو قربان کر دیا, اسلام کی حفاظت کی. بیٹا تم کڑا پہن کر اسلام کو بدنام کیوں کر رہے ہو؟ بیٹا تم شریعت کو پیروں کے تلے روند کر امام حسین کی عزت کو داغدار کیوں کر رہے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ. وہ باپ بھی مجرم ہے جو اپنے بیٹے کی جرم میں شامل ہو, اپنے بیٹے کو غلط کرتے ہوئے دیکھ کر اپنے بیٹے کو نہ روکے, وہ باپ بھی برابر کا مجرم ہے. اللہ